السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو روایت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کے آپسی اختلاف جو ہیں، جسے آپ مشاجرات بین الصحابہ کہتے ہیں، صحابہ کی آپس کی مشاجرت، یعنی کہ ان کے آپس میں ڈفرینسز آف اوپینین آن ڈفرینٹ میٹرز which could be of any type، کسی بھی قسم کے اختلافات، اس سے متعلق یہ روایت اتنی خوبصورت روایت ہے۔ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں اس روایت کو، پھر ریفرنسز بھی بتاتا ہوں۔ اچھا، اس کے راوی بھی اہل بیت سے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حبر المفسرین، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بھی تمہیں کتاب اللہ کا حکم دیا جائے تو اس پر عمل لازم ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اس پر عمل نہ کرنے پر کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ No excuses will be accepted from anybody, no exceptions، کہ جب اللہ کی کتاب میں ایک حکم آ گیا تو تم نے اس پر لازماً عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اب فرمایا حضور نے، اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو میری سنت میں اس کو تلاش کرو جو تم میں موجود ہو، اور اگر میری سنت سے بھی نہ ہو تو اس مسئلے کا حل میرے صحابہ کے اقوال کے مطابق تلاش کرو۔ تو یہاں سے صحابہ کے اقوال کا حجت ہونا حضور کی زبان سے ثابت ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی۔ آئیے اب مزید حدیث کے الفاظ جو آتے ہیں وہ آپ سے ذکر کرتا ہوں، یہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کھلتا چلا جائے گا۔ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آئے گا، یہ حدیث آپ کے لیے وہ مسئلہ حل کر دے گی۔ کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، پھر میرے نبی نے خود کہا میرے صحابہ کے اقوال کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، میرے صحابہ کی مثل یوں ہیں جیسے آسمان پر ستارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے، کیونکہ وہ روشنی دیتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا کہ ان میں سے جس کا دامن پکڑ لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ فَأَيُّمَا اخذتم بہ تدیتم۔ پھر اب جو آخری 4 لفظ ہیں، اس کو تو آپ نے بالکل پلو سے باندھ لینا ہے، سارے مسئلوں کا حل ہے مشاجرات بین الصحابہ کے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ صحابہ کے آپسی اختلاف کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اور میرے صحابہ کا اختلاف، واختلاف اصحابی لکم رحمت، وہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے اندر پڑھ کر اختلاف صحابہ کو، مشاجرات بین الصحابہ کو لڑنے جھگڑنے کا مضمون بنانے کے بجائے اس کو رحمت کے طور پر لو۔ اور یہی علماء اہل سنت والجماعت کا شیوا رہا ہے پہلے دن سے۔ جو اس شیوے سے بگڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے وہ یقیناً گمراہ ہے۔ اور اس طرح کے گمراہ آج کل ہم بڑے شعبدے باز قسم کے مقرر انجینئر محمد علی مرزا ٹائپ کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک اہل حدیث کے اسحاق صاحب تھے، مولانا اسحاق صاحب، ان کا بھی ایسا ہی مزاج، صحابہ کے معاملے میں بہت لوز، اور اسی سے متاثر شدہ یہ آدمی محمد علی مرزا، انجینئر مرزا، اس کا بھی یہی اسلوب، یو ٹرنز لیتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر میں اس لیے آپ سے کہا ہے کہ ایک باضابطہ انشاءاللہ ہم جلد ایک چینل لانچ کریں گے، اس کے اوپر جو آلریڈی 100 سے زائد ویڈیو کے ذخائر ہیں ان میں سے آپ کو ریلیزز دیں گے ویڈیوز کی، تاکہ ایک جگہ ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں۔ اور دوسری کہ اس کے اوپر جو ہم آج کل ایک نئے ہم نے مفتی نواز کے توسط سے جو ہم نے مفتی علی نواز صاحب کی ہیلپ سے جو ہم نے کچھ کلپس جو ہیں وہ جمع کی ہیں، تو ان کو پھر آہستہ آہستہ کر کے
دیکھیں گے کہ انسان جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے. تو بہرحال اس کے اندر مفتی راشد محمود صاحب اور مفتی علی نواز بھائی صاحب بڑا ان لوگوں کا اس کے اندر جو ہے ایک زبردست کام ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو صرف اس شخص کو جواب دے رہے ہیں، آف کورس ان کی ساری کانسنٹریشن جو ہے وہ ایک ٹاسک کی طرف ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میرا کام بہت وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، میں بہت ساری چیزوں پر کام کر رہا ہوں. تو میرے لیے کنٹینیوسلی کسی ایک ٹاسک کے اوپر یوں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل دیز پیپل ہو آر ڈوئنگ کنٹینیوس ایفرٹ، تاکہ اس باطل آدمی سے لوگوں کو بچایا جا سکے، اور اس کے باطل عقائد جس کے اندر شرکیہ اور کفریہ قسم کے عقیدے ہیں اور گستاخانہ قسم کے عقیدے ہیں کہ یہ کبھی خدا کی کرسی پہ ججز کو بٹھا دیتا ہے، کبھی انسان کو منی گاڈ بنا دیتا ہے، انجینئر مرزا کی بات کر رہا ہوں میں، اور کبھی جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم نبی کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کرتا ہے. صدیق اکبر کی شان بیان کرتا تھا، اب ادھر سے یو ٹرن لے بیٹھا ہے. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں آہستہ آہستہ جو ہے رافضیت کا شکار ہو گیا ہے. اور بہت سارے معاملات ہیں، اس پر پھر بات کریں گے. ائمہ اہل دین سے متعلق، ائمہ فقہ سے متعلق، محدثین سے متعلق مختلف جگہوں پر اس کی زبان درازیاں، بزرگان دین کے متعلق اس کی زبان درازیاں. تو ناسبیت کی بھی بو آتی ہے اس سے، خارجیت کی بھی بو آتی ہے اس سے. عجیب آدمی ہے، اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ. لیکن کام ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی جس کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں کریں گے. تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت ارشاد مبارک کئی کتب حدیث میں آیا ہے، کئی کتب حدیث میں آیا ہے. میں آپ کو اس کے ریفرنسز دیتا ہوں. امام بیہقی نے اس کو بیان کیا ہے فی المدخل الی السنن الکبریٰ، اس میں حدیث نمبر 152. اسی طرح عبد ابن حمید نے اس کو المسند میں روایت کیا، حدیث 783. اسی طرح امام الخضاعی نے اس کو مسند الشہاب میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1346. امام دیلمی نے اس کو المسند الفردوس میں روایت کیا ہے. اسی طرح امام ذہبی نے اس کو میزان الاعتدال میں روایت کیا ہے. اسی طرح اس کو خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں روایت کیا ہے. اسی طرح امام سیوطی نے اس کو مفتاح الجنہ میں، جنت کی چابیوں میں بیان کیا. اب آپ اس سے اندازہ کریں، سبحان اللہ. اسی طرح ابن کثیر نے اس کو تحفۃ الطالب میں روایت کیا ہے. اسی طرح ابن الملقن نے اس کو خلاصۃ البدر المنیر میں روایت کیا ہے. اسی طرح شرح زرقانی میں یہ روایت آتی ہے. اسی طرح ابن عبد البر نے اس کو تمہید میں روایت کیا ہے. اسی طرح ابن قدامہ نے اس کو المغنی میں روایت کیا ہے، اور اس کو آمدی نے فی الاحکام میں روایت کیا ہے. اسی طرح جو ہے اس کو ابن حزم کی بھی ایک کتاب الاحکام، ایک تو اس میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے اور دیگر محدثین نے، مفسرین نے، محققین نے اس کو جمع کیا اپنی کتابوں میں. یہ میں نے آپ کو اتنے سارے ریفرنسز اس لیے دیے ہیں کیونکہ اس میں دیکھیں نا، کچھ لوگوں کا کچھ مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ جو ہے امام حجر عسقلانی نے اس کو فتح الباری میں روایت کیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں، شرح بخاری ہے، چوٹی کی شرح بخاری ہے فتح الباری، اس میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. اچھا، لسان المیزان میں بھی اسے روایت کیا گیا ہے. کچھ لوگ امام ذہبی کی طرف جاتے تو امام ذہبی نے بھی اسے روایت کیا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ ابن کثیر کی طرف جاتے، ابن کثیر نے بھی اسے روایت کیا ہے. کچھ لوگ امام مغنی کی طرف جاتے، ابن قدامہ کی طرف جاتے جو مغنی کے آتھر ہیں، انہوں نے بھی اسے بیان کیا ہے. تو کتب حدیث میں بھی آ گئی اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. مختلف کتابوں میں سے بیان کیا گیا ہے، شروحات حدیث میں بھی اسے بیان کیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از سو وائڈلی ایکسیپٹڈ کہ یہ وہی شخص جس کے دل میں بغض صحابہ ہوگا نا، اسی کو تکلیف ہوگی. اور وہی لوگ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں جنہیں صحابہ کا بغض ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی اس بغض کی ہانڈی کو اپنے دل میں جلاتے رہے، اب پکے کوئلہ ہو گئی ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے بڑا لذیذ کھانا بن رہا ہے، اور اب کوئی بتا رہا ہے کہ تم تو اپنے دل میں ایک سڑان لیے پھر رہے ہو جس سے دنیا اور آخرت تباہ ہوگی. تو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی طرح جو اچھے لوگ ہیں یو ٹرن لے
اور اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈالیں اور توبہ استغفار کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اکڑتے پھرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایکس علمی کتابی ہیں، جنہوں نے میرے چینل پر آ کر کامنٹ کیا، پرسنلی بھی مجھے کامنٹس کیے ہیں، پرسنلی بھی میسیجز بھیجے ہیں، چینل کے اوپر بھی آ کے بتایا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ایسے راستے پیدا کیے کہ ہمیں ان لوگوں کے دروس کے ذریعے صحیح بات پتہ چلی، ورنہ ہم اس انجینئر مرزا کے ہتھے چڑھ گئے تھے اور ہم بدبختی کے راستے پر گامزن ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ تو بالکل ایسے دہانے پر پہنچ گئے تھے جو ان میسیجز کیے کہ سر ہم ایکس مسلم ہو رہے تھے، مطلب ہم اسلام چھوڑ رہے تھے، آسانی زبان کہ ہم اسلام چھوڑنے والے تھے۔ اس شخص کی باتوں کی وجہ سے ایک تو ہم اسلام سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے، ہمیں سب کی باتیں بری لگنے لگی، چبھنے لگنے لگیں، پھر ہماری اٹریکشن اس طرف چلے گئی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ کچھ اچھے لوگوں کو سننے کا موقع ملا جنہوں نے صحیح معنوں میں ہمیں دین سمجھایا، تو پھر اللہ کے حکم سے ہم نے پھر اس انجینئر مرزا اور اس طرح کے لوگوں سے ہم نے توبہ کی اور اب ہم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے۔ جب آپ اس قسم کے لوگوں کو سنو گے جو نفرتوں کے سوداگر ہیں، جن کی زبانوں سے سوائے انگاروں کے کچھ نہیں نکلتا، جن کی 99.99% ویڈیوز کسی کی تصویر لگائے بغیر نہیں چلتی، کسی پہ تنقید کیے بغیر نہیں چلتی، تو پھر یہی ہوگا نتیجتاً کہ دل کی دنیا خراب ہو جائے گی۔ اب میرے کامنٹ کے چینل کے نیچے بھی آ کے لوگ اس قسم کی چھچوری چیپ قسم کے کامنٹس کرتے ہیں کہ مشہور ہونے کے لیے، فلانا ہونے کے لیے۔ بھائی دیکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا کام اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے سامنے ہے۔ 7,000 سے زائد دروس الحمدللہ چینل پر موجود ہیں اور کئی چینلز کے اوپر موجود ہیں، تو اس کے اندر آپ کو یہ خرافت نظر نہیں آئے گی۔ یہ خرافت کو جواب ہم گاہے بگاہے دیتے رہتے ہیں، لیکن اصل مقصد ہے علم دین لوگوں تک پہنچانا تاکہ لوگوں کو اب رب سے جوڑا جائے۔ that's the basic line۔ اور اس کے اندر جو اس قسم کی ڈسٹریکشنز کہتا ہوں میں انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگوں کو، they are distractions from the correct path, from the right path۔ اور اس لیے یہ اتنے annoying ہوتے ہیں، اتنے nonsense based ہوتے ہیں کہ ان کی اس کی وجہ یہ ہے because they are distraction۔ اللہ تعالیٰ اس فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور the damage has been done indeed to you, the listeners and the followers of Engineer Mirza. Your iman has been damaged. Indeed, you should be very careful about it. کیونکہ اس قسم کے کامنٹ انہوں نے نیچے آ کے لکھنے ہیں، تو the damage indeed has been done to you. So you should be more concerned about yourself that how I can come out of this damage. Indeed, الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کی خدمت کرنے والے جو علماء ہوتے ہیں نا، وہ مکتبے ہوتے ہیں، دکان نہیں ہوتی۔ آپ کو اس گدھے مرزا نے سمجھ میرے خیال سے کنفیوز ہوا ہے نا، وہ خود کنفیوز ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا، تو وہ دکان نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ عز و جل کی ذات رازق ہے، رزق اس کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ اگر آپ کو اتنی بیسک سی بات نہیں پتا تو میں سمجھتا ہوں آپ کو عقیدے کا علم حاصل کرنا چاہیے کسی صحیح ذریعے سے، نہ کسی کی دکان بند ہوئی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ علماء کے مکاتب کو، ان کے مدارس کو دکان کہنے والا، اس سے اندازہ کر لو کہ کس قماش کا گھٹیا آدمی ہوگا، جہاں سے علم ملتا ہو وہاں سے دکان کہنے لگ جائے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے۔ بہرحال کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس دنوں سنیوں کی جماعت میں گھسے ہوئے یہ باہر کے ایجنٹس جو ہیں، یہ منافق قسم کے جو لوگ ہیں، یہ ڈسٹریکشن کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے ان کا نفاق جو ہے، کیونکہ یہ مرچ مسالے والے لوگ ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں مرچ مسالوں کی وجہ سے، but they are nothing more than a distraction, they are nothing more than a damage to your faith, to your iman, to your aqidah. So stay away from these nonsense people. That's all I have to tell you. Anyway, اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت، آپ کے صحابہ کی عزت ہمارے دلوں میں ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر چلنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھ گناہ گار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔